الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام، قابل احترام حضرات سامعین باوقار، گزشتہ جمعوں کے اندر میں نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ملت ابراہیمی پر تھے، اور جن حضرات کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ ان کا دین اور ان کی ملت کیا تھی، تو ان کے حالات اور ان کے واقعات اس بات کو بتاتے ہیں کہ وہ سب صحیح الفطرت اور سلیم المزاج لوگ تھے۔ نبی کے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نبی کے ہاتھوں جو خرق عادت چیز پیش آتی ہیں ان کو معجزات کہتے ہیں۔ بعض دفعہ نبی کی ولادت کے وقت اور بعض اوقات ولادت سے بھی پہلے کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جنہیں نبوت کی علامت اور نشانیاں کہا جاتا ہے۔ ان علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی اور سب سے بڑی نشانی جو تھی واقعہ اصحاب فیل کی، جو گزشتہ جمعے میں میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل عرض کی۔ واقعہ اصحاب فیل کے اندر معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، میں نے بتایا کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ نصرانی تھا، اور حبشہ کے بادشاہ نے اپنے گورنر ابرہہ کو یمن میں بھیجا، وہ بھی نصرانی تھا۔ یمن کے اندر انہوں نے ایک کلیسا بنایا جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ سارے کے سارے اہل کتاب تھے، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے نصرانی تھے۔ اس کے بالمقابل عرب کے لوگ اور مکہ کے لوگ یہ بت پرست تھے، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نصرانیوں اور ان اہل کتاب کے بالمقابل ان مکہ کے لوگوں کی مدد کی اور ان کی غیبی طور پر فتح ان کو دی۔ تو اس واقعے سے ان سارے کے سارے لوگ یہ جان گئے اور سب کے دلوں کے اندر خیال آ گیا کہ یقیناً ایک ایسی ذات تشریف لانے والی ہے کہ جو خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کرے گی اور خانہ کعبہ کو پھر سے پوری دنیا کے لیے قبلہ ابراہیمی بنا دے گی۔ جس طرح پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر کی اور اس کی طرف رخ کر کے عبادت کی جانے لگی تھی، اسی طریقے سے پھر سے ایک ذات تشریف لے کر کے آئے گی اور جو پوری دنیا کو اسی کعبہ کی طرف موڑ دے گی اور سب کو اسی کی طرف عبادت کرنے میں لگا دے گی۔ واقعہ اصحاب فیل سورہ فیل کے اندر الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر مذکور ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، اس کا ترجمہ کر کے بتایا۔ اس واقعہ کے اندر کسی کو بھی اختلاف نہیں، بالکل صحیح ہے اور ثابت ہے۔ ساتھ میں آپ اس بات کو بھی سن لیں کہ کچھ یورپی مؤرخین نے اور یورپی نقطہ نظر رکھنے والے مؤرخین نے اس واقعے کا انکار کیا ہے، اور نہ صرف اس واقعے کا انکار کیا بلکہ عقل میں نہ آنے والی جتنی چیزیں تھیں اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ اور اس واقعہ اصحاب فیل کا انکار کرنے والوں میں سے سر فہرست جو ہیں وہ سر سید احمد خان علی گڑھی ہیں۔ سر سید احمد خان علی گڑھی نے سب سے پہلے واقعہ اصحاب فیل کا انکار کیا۔ ان کا منشا یہ تھا کہ مسلمانان ہند کو جدید دور سے آغاز کیا جائے اور جدید جو سائنس ہے ان کے فیوز سے ان کو مشرف کیا جائے۔ انہوں نے 1870 کے اندر، میں حوالہ دیے دیتا ہوں تاکہ کسی کو اشکال کرنے کی گنجائش نہ ہو، 1870 کے اندر ایک ماہنامہ نکالنا شروع کیا۔ اس ماہنامے کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔
جس کے اندر 8 صفحے یا 10 صفحے اور کبھی 12 صفحات ہوا کرتے تھے۔ 4 آنے کا ملا کرتا تھا وہ تہذیب الاخلاق ماہنامہ۔ 1870 میں شروع ہوا اور 1876 7 سال تک وہ ماہنامہ چلتا رہا اور اس کے بعد میں بند ہو گیا۔ اس کے اندر کل جو ان کے مضمون تھے اس کی تعداد 117 تھی۔ سب سے پہلے اس ماہنامے کے اندر انہوں نے واقعہ اصحاب فیل کا انکار کیا۔ اس کے بعد میں یہ ماہنامہ بعد میں دوبارہ شروع ہوا، 3 سال تک چلا، پھر بند ہو گیا، پھر شروع ہوا، پھر چلا، بند ہو گیا، اور چوتھی مرتبہ 1970 کے اندر یہ ماہنامہ شروع ہوا اور پھر چلتا رہا۔ تو 1870 میں جس ماہنامے کی ابتدا کی تہذیب الاخلاق، اس ماہنامے کے اندر انہوں نے سب سے پہلے واقعہ اصحاب فیل کا انکار کیا، اور نہ صرف اس واقعے کا، معراج کے واقعے کا انکار کیا، جناتوں کا انکار کیا، یعنی عقل میں جو نہ آنے والی چیز تھی، یہ جو فرقہ نیچریہ کا جو عقیدہ ہے اور ملحدوں کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے اور اس نظریوں کو دیکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا انکار کیا۔ یہ واقعہ اصحاب فیل کے متعلق میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے علاوہ عرب کے عام جو حالات تھے، تو ان عام حالات کو بتانے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے زمانے جاہلیت۔ یقیناً وہ دور زمانے جاہلیت کا تھا، کیونکہ اس دور کے اندر مذاہب کی وہ صورت اور وہ شکل بن چکی تھی کہ اگر ان مذاہب والے انبیاء تشریف لے کر کے آتے تو وہ بھی اپنے دین کو اور اپنے مذہب کو پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ آپ عیسائیت کو لے لیجئے، یہودیت کو لے لیجئے، کہ یہودیت تو صرف بیجا کچھ رسموں کا نام یہودی تھا۔ عیسائیوں کے اندر تثلیث کا عقیدہ ایسا گھل گیا کہ بت پرستی کے نام پر جو کچھ ہوتا تھا وہ سب عیسائیوں کے نام پر ہونے لگا۔ ایران کے مجوسی وہ عناصر کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان میں سے سب سے بڑا عنصر آگ تھا، اور ان آگ کی عبادت کے لیے انہوں نے بڑے بڑے آتش کدے تعمیر کرا رکھے تھے۔ بدھ مذہب، اس کے اندر بھی بت پرستی کثرت سے ہوا کرتی تھی۔ ہندو مذہب، کتابوں میں لکھا ہے کہ 33 کروڑ بتوں کی تعداد تھی ہندوؤں کی، اور خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ ان کی اخلاق بالکل تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ شراب کے عادی، اسی طریقے سے چوری اور ڈکیتی کی عادی۔ بچیاں اگر ہوتی تھیں پیدا تو پیدا ہوتے ہی زندہ ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، اور جتنی عورتوں سے چاہتے تھے نکاح کرتے تھے۔ عورتوں کے جو خاص ایام آتے ہیں اس کے اندر ان کو بالکل قیدیوں کی طرح رکھ دیتے تھے، اور باہر سے ہی کھانا ان کے پاس میں پھینک دیا کرتے تھے۔ میراث کے اندر اگر کوئی مرتا تھا تو جانوروں اور سامانوں کی طرح عورت بھی منتقل ہوا کرتی تھی ایک دوسرے کے پاس میں۔ یہ ان کے حالات تھے۔ ایسے حالات کے اندر جب واقعہ اصحاب فیل پیش آیا تو تمام لوگوں کو ایک امید سی لگ گئی، اور جو یہودی تھے اور جو عیسائی علماء تھے، ان لوگوں کی کتاب کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ پیشین گوئیاں دی گئی تھیں۔ اگر موقع ملا تو میں اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر جو پیشین گوئیاں دی گئی تھیں، کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ثابت ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ تو یہودی علماء اور عیسائی جو علماء تھے، ان پیشین گوئیوں کے مطابق وہ جان چکے تھے کہ نبی آخر الزماں اور خاتم النبیین تشریف لانے والے ہیں۔ جس طریقے سے موسم خزاں کے بعد میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو پیڑوں کے اوپر کچھ کے کچھ اثرات نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دن ختم ہو کر رات جب آتی ہے تو رات ایک دم سے نہیں آ جاتی، بلکہ رات آنے سے پہلے آسمان پر ایک شفق احمر، لال سرخی سی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح پانی برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلا کرتی ہیں، اسی طریقے سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی ہوا کہ کچھ واقعات اور معجزات اس طریقے سے ظاہر ہونے لگے، لوگ اس سے جان گئے کہ نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں۔ اور تمام لوگوں کو، مظلوموں کو امید لگ گئی کہ حضور تشریف لانے والے ہیں جو ہماری فریاد رسی کریں گے۔ بیواؤں کی امید لگ گئی، وہ بیوہ کہ جن کے دامن کے اوپر علاوہ بیوہ ہونے کے کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔
جناتوں کو، انسانوں کو، فرشتوں کو انتظار ہو گیا، آسمانوں اور زمینوں کو انتظار ہو گیا کہ ان کی آنکھیں توحیدی سجدہ دیکھنے کو تڑپ گئیں۔ تمام لوگوں کو جب انتظار ہو گیا تو اس وقت میں حضرت آمنہ بنت وہب کے گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے۔ حضور جب تشریف لے کر کے آئے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو حضور کی ولادت کے وقت میں ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیم ہونے کی حالت میں ہوئی کہ آپ یتیم تھے، اور قرآن نے بیان کیا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یتیم تھے۔ اب دیکھیے 5 باتیں ایسی ہیں جو آپ سب کو دھیان رکھنی ہے اور یاد رکھنی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں۔ نمبر 1، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، پیدائش کا دن کون سا تھا، پیدائش کی تاریخ کون سی تھی، اور نمبر 5 پیدائش کا وقت کون سا تھا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو آپ اچھے سے یاد رکھیں۔ 3 چیزیں جو ہیں، پیدائش کا سال، پیدائش کا مہینہ اور پیدائش کا دن، ان 3 چیزوں کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، مسلم ہے، متفق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال عام الفیل تھا۔ عام الفیل کا مطلب یہ ہے ہاتھی والا سال، جس سال واقعہ اصحاب فیل آیا اس سال کو عام الفیل کہا جانے لگا، یعنی یہ ہاتھیوں والا سال ہے۔ تو حضور کی پیدائش کا سال کون سا تھا، عام الفیل کا سال تھا۔ ترمذی شریف کی روایت موجود ہے، اور مشہور اور جلیل القدر محدث اور مورخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کی جلد 2 صفحہ 261 کے اوپر اس بات کو نقل کیا ہے کہ وَكَانَ مَوْلِدُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَامَ الْفِيلِ ثُمَّ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الْجَمْهُورِ، کہ آپ کی ولادت بسعادت عام الفیل کو ہوئی، یہی قول جمہور علماء اکرام سے منقول ہے اور مشہور ہے۔ دوسری چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال کون سا تھا اور پیدائش کا دن، یہ 2 چیزیں بھی متفق ہیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پیدائش کا مہینہ ربیع الاول کا تھا اور پیدائش کا دن پیر کا تھا۔ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، حضور نے خود فرمایا کہ میں پیر کے دن کو پیدا ہوا، پیر کے دن کو میں مبعوث ہوا، اور پیر ہی کے دن کو میں اٹھایا جاؤں گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر ہی کی اسی جلد 2 صفحہ 261 پر لکھا ہے وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَوْمَ الاثنين وَذَلِكَ كَانَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، کہ اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، حضور کی پیدائش پیر کے دن ہوئی اور وہ پیر کا دن ربیع الاول کے مہینے میں تھا۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، حضور کی پیدائش کا سال عام الفیل تھا، پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہے، اور پیدائش کا دن پیر کا دن ہے۔ یہ تینوں چیزیں مسلم ہیں، متفق ہیں۔ اب 2 چیزیں رہ گئیں، پیدائش کا دن اور پیدائش کا وقت، تو اس میں کچھ اختلاف ہے۔ دیکھیے پیدائش کی جو تاریخ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تاریخ 12 مشہور ہے، تو یہ سمجھ لیجئے 12 کے مشہور ہونے کا مطلب کیا ہے۔ مشہور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم لوگوں کے اندر اور عوام میں مشہور ہے، نہیں، بلکہ مشہور کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ضعیف روایت سے 12 ثابت ہے، کچھ علماء نے 12 تاریخ کہی ہے، کچھ کتابوں میں 12 تاریخ لکھی ہے، اور 12 تاریخ بہت زیادہ مشہور ہو گئی، یہ مطلب ہے 12 کے مشہور ہونے کا۔ لیکن جو جمہور علماء کرام کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے حضور کی ولادت کی تاریخ 8 ہے یا 9 ہے، 8 تاریخ ہے یا 9 تاریخ ہے، اور ان 8 تاریخ یا 9 تاریخ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ 8 تاریخ حضرت جبیر بن مطعم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے، اور یہی 8 تاریخ حضرت مولانا محمد ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور اور محقق اور مستند کتاب سیرت المصطفیٰ کے اندر نقل کی ہے۔
9 تاریخ کا قول جو ہے وہ بہت سارے علماء کی رائے ہے، جس میں سے مشہور اور بڑے بڑے علماء حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حزم ظاہری اور علامہ بدر الدین عینی، اور انہی تمام اقوال کو نقل کیا ہے مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے اپنی کتاب قصص القرآن کی جلد 4 کے اندر۔ اور اسی 9 تاریخ کے قائل قاضی سید سلیمان منصور پوری ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو میں نے بتایا ولادت باسعادت کی جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ 8 تاریخ ہے یا 9 تاریخ ہے، اور اس میں سے مستند جو تاریخ ہے وہ 9 ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے اپنی کتاب کے حاشیے میں ایک باریک سی بات لکھی ہے کہ 8 اور 9 تاریخ کا جو اختلاف ہے یہ حقیقی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ صرف لفظی اختلاف ہے۔ تاریخ کے چاند کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا، تو جب یہ ثابت ہوا کہ اپریل کی تاریخ 21 تھی، تو اب جو تمام روایتیں 8 تاریخ جن سے ثابت ہوتا ہے وہ تمام روایتیں مؤید ہو جائیں گی 9 تاریخ کے لیے۔ تو مستند تاریخ ولادت باسعادت کی 9 ربیع الاول ہے، اور اس کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ پیدائش کا وقت جو ہے وہ کہا جاتا ہے صبح صادق میں طلوع آفتاب کے وقت میں۔ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کو بیان اس وجہ سے کرا جاتا ہے کہ اس کو بیان کرنے کی بنا پر 2 اور روایتوں میں تطبیق اور تطبیق ہو جائے گی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش روز شب دوشنبہ میں ہوئی، یعنی پیر کے دن میں ہوئی، اور ایک روایت میں ہے شب دوشنبہ یعنی پیر کے دن رات میں ہوئی۔ تو اگر اس روایت کو مانا جائے دن میں ہوئی تو یہ روایت نہیں صحیح ہوگی کہ رات میں ہوئی، تو دن کو مانے یا رات کو مانے، ان دونوں روایتوں کو اگر ملا کے اس کا مضمون مان لیا جائے تو وہ روایت جس کو میں نے ضعیف بتایا ہے وہ روایت صحیح ہو جائے گی۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، زرقانی نے جلد 1 کے اندر نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت صبح صادق کے طلوع کے وقت میں ہے، تو چونکہ رات جا رہی ہے اس وجہ سے رات میں پیدائش ہوئی، اور دن آ رہا ہے اس وجہ سے یہ کہنا بھی صحیح ہو گیا کہ دن میں پیدائش ہوئی۔ رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، تو رات کے جانے کو دیکھا جائے تو یہ کہنا صحیح ہو گیا کہ رات میں پیدائش ہوئی، اور اگر دن کے آنے کو دیکھا جائے تو یہ کہنا صحیح ہو گیا کہ دن کو پیدائش ہوئی۔ تو آپ کی پیدائش کا وقت صبح صادق کے طلوع کا وقت ہے، پیدائش کی تاریخ مستند جو ہے وہ 9 ہے، پیدائش کے دن پیر کا ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور سال عام الفیل ہے۔ ان تمام باتوں کو آپ دھیان سے یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت اور سورت النبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم سب کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔